یہ اسی کے کرم پر ہے، وہ کسی کو عذاب دیتا ہے، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، یا وہ کسی کو بخشتا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ میرے کنٹرول میں ہے کسی کو عذاب دینا یا کسی کو بخشنا۔ کیوں؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر ایک شے کے اوپر قادر ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے تناظر میں ہم نے دیکھا کہ وہ رب غفور الرحیم ہے۔ پیچھے کل ہم نے پڑھا تھا غفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ پیچھے پیچھے چلتے جائیں تو کہیں اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہ دردناک عذاب بھی دینے والا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور وہی ہے جو ہمیشہ کے لیے عذاب بھی انہیں دینے والا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد اور دیکھنے کے بعد یہ رزلٹ آتا ہے کہ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بارہا دفعہ قرآن مجید میں یہ جملے بھی آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ فَاعْلَمُوا، یہ بھی جان لو کہ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہ دردناک عذاب بھی دینے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا عذاب مقیم، وہ عذاب مقیم بھی دینے والا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ غفور رحیم، وہ تو غفور رحیم ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی کہ یہ ساری صفات رب ذوالجلال کی یکجا ہوتی رہتی ہیں اور بارہا دفعہ ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر آگے آیات میں آتا ہے عذاب عظیم، وہ تمہیں عذاب عظیم بھی دینے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کبھی کہیں قرآن عذاب علیم کے الفاظ سے ہمیں متنبع کرتا ہے، کبھی قرآن متنبع کرتا ہے عذاب مقیم کے عذاب سے، کبھی قرآن متنبع کرتا ہے عذاب مہین کے عذاب سے، کبھی قرآن متنبع کرتا ہے عذاب العظیم۔ یعنی کہ یہ چار کیٹیگریوں کے عذاب قرآن ہمیں بارہا دفعہ متنبع کرتا ہے۔ اور پھر آگے پھر آیات کے بعد، دو آیتوں کے بعد، تین آیتوں کے بعد رب ذوالجلال پھر یہ فرما دیتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہیں فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، کہیں فرمایا ان اللہ غفور رحیم، اور پھر کہیں فرمایا کہ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہاں پہ فَاعْلَمُوا کا بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، پھر آگے ان اللہ کا اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ فقط اتنی بات بھی کافی تھی کہ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، مگر یہ ساتھ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے بعض دفعہ کہ فَاعْلَمُوا، بس تم یہ جان جاؤ، اب ساتھ فا کا لفظ بھی استعمال کر دیا گیا۔ یہ بارہا دفعہ متنبع کیا جاتا ہے اور بارہا دفعہ بتایا جاتا ہے کہ لوگوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارے اوپر نگران کوئی نہیں۔ ان تمام الفاظ کا ذخیرہ اور ان تمام الفاظ کا آخر جو ہے وہ رزلٹ یہ ہے کہ یہ مت سمجھنا تمہارے اوپر نگران کوئی نہیں۔ ہم نے تمہاری نگرانی کو سخت کیا ہوا ہے، وہ اس طرح سخت کیا ہوا ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ۔ قرآن مجید کو اب جتنا آپ گہرائی میں، جتنا آپ سوال کرتے جائیں گے، اتنا ہی طویل جواب قرآن مجید قرآن رسید سے ہمیں ملتے رہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں آیا